صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جو مسائل قرآن و سنت کے خلاف زمانے سے لوگ چلتے آ رہے ہیں، اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، ہم ان مسائل کو قرآن و سنت شریعت کے سامنے رکھیں گے. اگر وہ مسائل درست ثابت ہوئے تو ٹھیک، اگر وہ درست ثابت نہ ہوئے ان کو ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے طور پر اگر ان کو لے کر چل رہے ہیں تو ہم اس غلطی کی نشاندہی کریں گے کہ یہ غلط ہے، اصل طریقہ یہ ہے. اور میرے تقریر کا اکثر بہت یہی چیزیں ہوتی ہیں. میں کوئی فرضی بات نہیں کرتا، آپ کے سامنے جو دیکھتا ہوں وہی بیان کرتا ہوں. دیکھیں، بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بیوی اگر پڑھی لکھی ہو، مثلا قرآن پڑھنا بیوی کو آتا ہو، شوہر لا علم ہو، بے علم ہو، شوہر کو کچھ نہیں آتا، ہمارے معاشرے میں ایک بات بطور فتویٰ کے لوگ دیتے ہیں کہ بھئی بیوی کو اپنے شوہر کو قرآن پڑھانا جائز نہیں ہے. اگر بیوی نے اپنے جاہل شوہر کو، لا علم شوہر کو اگر پڑھایا
تو اب پتہ نہیں آگے ڈیش 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 کیا ہوگا، وہ بنے گی استاد۔ تو استاد کا پھر آگے تو لوگ خود قضیہ بنائیں گے، استاد کا مقام ہوگا اعلیٰ، جس کا مقام ہوگا اعلیٰ تو پھر وہ ہوگا بالا۔ اب پتہ نہیں آگے تو خود لوگ قضیہ ملائیں گے۔ یہاں یہ بات مشہور ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو تعلیم نہیں دے سکتی، قرآن نہیں پڑھا سکتی، یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے یہ بات نہیں سنی ہے؟ نہیں سنی ہے تو وہ بات میں ظاہر کر کے آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ لوگوں کا ترجمان میں ہوں اور لوگوں کی غلطیوں کا ازالہ بھی انشاءاللہ ہم ہی کریں گے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے۔ پھر سوال سنو، سوال نہیں ہے بلکہ ایک شبہ ہے، سوال نہیں ہے بلکہ ایک غلطی کا ایک غلطی ہے، اور ہم اس غلطی کا انشاءاللہ ازالہ کریں گے، اس کو دور کریں گے۔ بات کیا ہے کہ یہاں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو قرآن نہیں پڑھا سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ جو فتویٰ دینے والا ہے تو وجہ تو وہی بتا سکتا ہے، ہمارا یہ فتویٰ نہیں ہے، ہمارا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے۔ جس کا فتویٰ ہے آپ اس سے دلیل مانگیں۔ لازمی بات ہے، میں جو بات کرتا ہوں میں تو کوشش کرتا ہوں بیان سے پہلے 2-3 گھنٹے میں اپنی تقریر پر دلائل تلاش کرتا ہوں، میں اپنی تقریر پر دلائل تلاش کرتا ہوں کہ میں یہ قصہ جا کر آپ کے سامنے ممبر پر بیان کروں گا تو آگے چل کر ہو سکتا ہے آپ تو سبحان اللہ کہو، لیکن ایسا کوئی عالم ہوگا اس کی نظر میں میری تقریر آئے گی، کل وہ مجھ سے سوال کرے گا، آپ نے یہ بات کی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے بات کہاں سے تلاش کی ہے؟ قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے یہ کون سا واقعہ ہے؟ واقعہ صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، کون سی روایت ہے؟ مرفوع ہے، موقوف ہے، یہ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ یہ آپ بیان کریں، یہ پھر مجھے جواب دینا ہوگا۔ اب جو فتویٰ دے گا، جس نے آپ کو فتویٰ دیا ہے، خصوصاً یہ فتاوی جتنے بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں، ان کا سرچشمہ، ان کا ماخذ اور ان کا مرجع یہ عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ جتنے جو مفتیان ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو مفت کے مفتی ہیں، ایک ہوتا ہے مفتی من الفتویٰ، فتویٰ دینے والے کو بولتے ہیں مفتی، ایک ہے مفت کا مفتی، تو وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو، بس دن کو ایک فتویٰ ہے، رات کو ایک فتویٰ ہے، سوتے وقت بھی فتویٰ، جاتے وقت بھی فتویٰ، فجر کو بھی فتویٰ، ظہر کو بھی فتویٰ، عصر کو فتویٰ، مغرب کو فتویٰ، عشاء کو فتویٰ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت، یعنی قیامت کی علامت یہ ہے کہ علماء کرام یذهب الصالحون الاول فالاول، اچھے لوگ علماء کرام دنیا سے جا چکے ہوں گے یا جا رہے ہوں گے یا چلے جا رہے ہوں گے یا ختم ہوں گے، پھر آئیں گے ایسے مفتی جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، ایسے مفتی ذلو و ازلو، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے ہر گھر کے اندر میرے خیال سے اس طرح کا ایک مفتی آپ کو ملے گا یا ایک مفتی آپ کو ملے گی، اس طرح کی مفتی آپ کو ملیں گے۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی آپ مجھ سے دلائل نہ پوچھتے، چونکہ جو فتویٰ دیتا ہے دلائل اس کے ذمہ ہے، دلائل اس کے ذمہ ہے جو فتویٰ دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں؟ آپ کسی دارالفتاء میں جا کر فتویٰ طلب کریں گے تو فتویٰ پہلے کیا کرے گا؟ مفتی آپ کی پرچی پر فتویٰ لکھے گا، فتویٰ لکھنے کے بعد جو معتبر ہماری کتابیں ہیں، فتاوی شامی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فتاوی ہندیہ ہے خصوصاً، یا ہدایہ ہے، جو بڑے بڑے فتاوی ہیں ان کے عربی میں دلائل لکھیں گے، پھر اس کے بعد مفتی اپنا نام لکھے گا، یہ فتویٰ اور یہ اس کے دلائل، یہ فتویٰ میں نے دیا۔ اب اگر آپ دلائل پوچھتے ہو کہ میں نے کس مسائل، کس کتاب کی روشنی میں نے فتویٰ دیا ہے، وہ یا تو قرآنی آیت لکھے گا یا حدیث لکھے گا یا اس پر فقہ کی کسی کتاب کی عبارت آپ کو ذکر کر کے دے دے گا اور یہ کہے گا میرے فتوے کا ماخذ، میرے فتوے کا مرجع یہ ہے کہ میں نے اس کتاب سے آپ کے مسائل پر تحقیق کی ہے اور فتویٰ یہ ہم نے صادر کیا ہے۔ تو اب اگر اس طرح کے فتاوے
آپ کو اگر کسی نے دی ہے تو دلائل دینا بھی اس مفتی صاحب کا کام ہے جس نے آپ کو فتویٰ دے دیا ہے۔ تو بہرحال وہ قیامت تک انشاءاللہ اس پر دلائل نہیں دیں گے۔ بات سمجھ میں آئے گی نہیں آگی؟ دلیل پر بات نہیں ہے تو تب دلیل بھی نہیں ہوگی۔ تو لہذا یہاں پہ یہ بات مشہور ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو قرآن نہیں پڑھا سکتی، اس کے علاوہ لڑ سکتی ہے، جھگڑ سکتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا یہ پابندی ہے۔ کیوں؟ اب وہ کیوں وہ نہیں بیان کرتے، وہ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں 2-3 باتیں آ رہی ہیں میں بیان کروں کہ ہو سکتا ہے یہ جو بیوی ہے قرآن پڑھائے، قرآن پڑھانے کے بعد بیوی کا مقام ہوگا اعلیٰ، شوہر ہوگا نیچے، بیوی ہوگی بیوی کا مقام، غلط نہ سمجھو، بیوی کا مقام میں کہہ رہا ہوں بلند و بالا ہوگا۔ اب پھر ایسا ہے کہ بیٹا بھی باپ کو قرآن نہ پڑھائے، اس لیے کہ قرآن پڑھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بیٹا بنے باپ اور باپ بن جائے بیٹا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے آپ کا اگر قضیہ یہ ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باپ ان پڑھ ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بیان کر رہا تھا، جیسے چلہ 4 مہینے والے ہمارے جو بزرگ ہیں جاتے ہیں بیان کرتے ہیں، تو ایک آدمی نے اس سے کہا بھئی تم مفتی ہو بیان کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مفتی نہیں ہوں، میں مفتیوں کا باپ ہوں۔ اور واقعی پھر پتہ چلا کہ واقعی اس کے 2-3 بیٹے مفتی ہیں، خود مفتی نہیں، میں مفتیوں کا کیا ہوں باپ ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب پڑھ کر مدرسے میں آ کر اپنے باپ کو کوئی مسائل بیان کرے، ابا یہ مسائل اس طرح ہے، یہ مسئلہ اس طرح ہے، تو وہ مفتی ہے، لازمی بات ہے گھر کے اندر اگر کچھ غلط دیکھے تو بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کر لیتا ہے۔ تو کیا اس مفتی کے اس مسئلہ اپنے ابو امی کو بتانے کی وجہ سے تو یہ مفتی بن گیا باپ، اور اس مسئلہ بتانے کی وجہ سے وہ باپ بن گیا مفتی کا بیٹا؟ ایسا کبھی تم نے سنا ہے؟ جیسے یہاں پہ مفتی بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے ابو کو مسئلہ بتانے کی وجہ سے بیٹا مفتی باپ نہیں بنے گا اور اس کا باپ بیٹا نہیں بنے گا، اسی طرح اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو قرآن کی تعلیم دے گی تو بیوی کا مقام بھی وہی ہے، شوہر کا مقام وہی ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو لہذا یہ فتوے جس نے دیے اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے۔ آج کے بعد اگر کسی کی بیوی اگر تعلیم یافتہ ہو، قرآن پڑھنا اس کو آتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اگر مدرسے میں نہیں آ سکتا ہے، وہ شوہر اگر تبلیغ میں نہیں جا سکتا ہے، وہ کم از کم اپنی بیوی کے پاس جا کر تعلیم کو حاصل کرے۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم نے فتویٰ دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی اور مفتی بن کر تو پھر ہمارے پاس بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے، ایسا کوئی مذہب نہیں ہے، شریعت کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو قرآن نہیں پڑھا سکتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل پڑھا سکتی ہے۔ آپ لوگ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ ہم سے نہیں پڑھو، اپنے بیویوں سے پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ پڑھو گے نا؟ لیکن جس کی بیوی ہو تو نہیں ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے شادی کا بندوبست کرے، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ تعلیم حاصل کرے۔ اور اس کا برعکس بھی ہے کہ شوہر اگر تعلیم یافتہ ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے تعلیم حاصل کر لے، یہ دونوں ایک دوسرے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہی ابھی سے باتیں آسمان سے جبریل لے کر آ رہے ہیں، پرانی باتیں، لیکن آپ نے سنا غلط۔ اس کو زیادہ طول نہیں دیں گے چونکہ آگے اور بھی باتیں، یہ ہے ایک شبے کا ازالہ، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ ہے کہ بیوی کو نماز کے مسائل آتے ہوں گے تو وہ شوہر کو بتائے، طہارت کے مسائل آتے ہوں گے تو شوہر کو بتائے، دین کی ایسی ضروری باتیں، عقائد، ایمانیات، اعمال صالحہ، فضائل کی باتیں، ایمانیات کی باتیں،
ایک دوسرے کے ساتھ یہ مذاکرات کر سکتے ہیں. شوہر بیوی کو بتا دے, بیوی شوہر کو بتا دے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, ایسے طلاق بھی واقعہ نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ ایک شعبے کا ازالہ میں نے آپ کو 2 الفاظ میں بتا دیا. دوسری بات مشہور ہے کہ آج کل میاں بیوی بہت ناراض ہوتے ہیں, معمولی باتوں پر ناراضگی ہوتی ہے. مشہور یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے کہتے ہیں وہ تو 1 مہینہ اپنے ماں باپ گھر چلی گئی, اب تو اس کو طلاق واقع ہو گئی, اپنا فتویٰ اپنے جیب میں ڈالو, آگے چل کر آپ کو کام آئے گا. خود فتویٰ دیا, تم کسی کے پاس بیٹھو, مفتی کے پاس بیٹھو, دیکھو اس کے منہ سے کیا نکلے گا. وہ تو 1 مہینہ ہو گیا ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر چلے گئی تو اس کو طلاق واقع ہو گئی. یعنی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کوئی عورت, کوئی بیوی 1 مہینہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر ماں باپ کے گھر چلی گئی تو اس کو طلاق واقع ہوگی. میرا فتویٰ نہیں ہے, لوگوں کا فتویٰ ہے, لوگوں میں یہ بات مشہور ہے. مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ میاں بیوی الگ ہو گئے ناراضگی کی صورت میں تو بیوی کو طلاق واقع ہوگی, یہ لوگوں کا کہنا ہے. ایسے تو پھر سارے چلے والے 4 مہینے والوں کو چاہیے کہ چلا 4 مہینے کی نیت طرح کریں, نہیں تو ان کی بیویوں کو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن یہ تو بھی تو چلے کے لیے جا رہے ہیں نا. آپ کا فتویٰ ہے کہ 1 مہینہ بیوی شوہر سے الگ رہے, ناراضگی ہو گئی, ان ناراضگی کا پتہ نہیں بھی لاتے نہیں لاتے تو بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی. یہ مسئلہ کیا ہے, لوگوں نے یہاں پہ کہاں پہ گڑبڑ کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے, تمہید کے طور پر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت کے اندر 2 اصطلاح ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے ایلاء اور ایک کو کہا جاتا ہے تخییر. یہ مشکل الفاظ ہیں, کیسے آپ کو یاد ہوں گے؟ آپ کو تو عجیب کا پتہ نہیں ہے, یہ تو پھر تخییر اور ایلاء کا کیا پتہ ہوگا. لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا, جیسے درس میں کیسے سبق پڑھایا جاتا تو میں سے آپ کو سمجھاؤں, انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ کو. شریعت کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ ہے. شریعت کے اندر 2 اصطلاح ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے ایلاء, ایک کو کیا کہا جاتا ہے بولو, ایک کو کیا کہا جاتا ہے ایلاء, اور دوسرے کو کہا جاتا ہے تخییر. دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے تخییر. تو آپ میرے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ, یہ سبق بھی آپ کو یاد ہوگا اور یہ شریعت کا مسئلہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں آگے کیا کہنا چاہتا ہوں. اب دونوں میں آپ کو بتاؤں کہ ایلاء کسے کہتے ہیں اور تخییر کسے کہتے ہیں. ایلاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک شوہر قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے یا اس سے زیادہ اپنی بیوی کے پاس صحبت کرنے کے لیے, ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا. بیوی کو سامنے کہا یا کسی اور بندے کے سامنے کہا, ناراضگی میں کہتے ہیں مجھے قسم ہے کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کہ تم کو نہیں کیا, میں مثال دے رہا ہوں. تو شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس ملنے کے لیے بطور صحبت, بطور قربت نہیں جاؤں گا, اس کو کہتے ہیں ایلاء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیوی کے پاس نہ جانے اور نہ ملنے, قربت نہ کرنے کی قسم کھانا, اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں ایلاء. ویسے لفظی معنی ایلاء کا ہے قسم کھانا. لفظی معنی کیا ہے؟ قسم کھانا. شرعی معنی یہ ہے کہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا, بطور قربت اور بطور صحبت کے نہ جانا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا ہوں 4 مہینے سے زیادہ. اب اگر 4 مہینے کے اندر یہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا, طلاق تو واقع نہیں ہوگی, البتہ جو اس نے قسم کھائی ہے, قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ویسے ایلاء 4 مہینے کی ہوتی ہے. اگر 4 مہینے کا ذکر کیا یا نہیں کیا, تب بھی 4 مہینے کے اندر اگر شوہر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا
تو قسم، چونکہ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اب چلا گیا، قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یہ نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھ لینا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ لیکن ہم کئی قسم کے قسمیں کھاتے ہیں، ہم جانتے نہیں کفارہ کیا ہے۔ تو قسم کھا کر یہ کہا کہ میں اپنی گھر والی کے پاس بے اعتبار قربت نہیں جاؤں گا، 4 مہینے کے اندر اندر اگر وہ چلا گیا تو بیوی کو طلاق تو واقع نہیں ہوگی، البتہ اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے وہ 4 مہینے تک اپنی گھر والی کے پاس نہیں گیا، 5 مہینے 6 مہینے ہو گئے، یعنی 4 مہینے سے آگے مسئلہ شروع ہوئی، نہیں گیا تو اس کی بیوی کو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب سمجھے نہیں؟ مسئلہ یہ ہے، صرف میاں بیوی کا الگ رہنا بطور ناراضگی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس میں قسم کے الفاظ ہونے چاہیے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، بطور قربت کے میں آپ سے نہیں ملوں گا۔ شوہر نے اپنی بیوی کو کہا تو میں نے کہا کہ 4 مہینے کے اندر اندر اگر وہ آگے اپنے بیوی کے پاس چلا گیا تو بیوی اس کی بیوی ہے، کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ بس میں اگر 1 مہینے میں چلا گیا، دوسرے مہینے میں چلا گیا، تیسرے مہینے میں چلا گیا، تو مطلب 4 مہینے سے پہلے اپنے بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کی بیوی ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 4 مہینہ یا اس کے بعد اگر بعد تک وہ نہیں جاتا ہے تو اس کی بیوی کو ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ کیا مطلب؟ اب یہ رجوع نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے اگر وہ نکاح کرتا ہے تو اثر نو اس کو 2 گواہوں کی موجودگی میں نئے سرے سے حق مال ادا کر کے پھر اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ کہ حلال حلال ادھر نہیں ہے۔ اور 3 طلاقوں کے بعد جب طلاق مغلظہ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ حلال ہے، وہ بھی شرعی حلال الگ ہے۔ یہاں میں جو لوگوں نے مشہور کیا ہے نا ایڈوانس میں حلال کرنا، یہ الگ ہے۔ تم سے شادی کرو پھر اس کے بعد چھوڑ دو، یہ ایڈوانس میں حلال کرنا، یہ شریعت کے اندر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر جو فرمائش پر حلال کرتے ہیں، فرمائش پر حلال کرتے ہیں، حلال کر کے وہ کبھی کبھی کسی کو پسند آیا پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے، صحیح کرتا ہے وہ۔ اصل بات یہ ہے بھئی تمہارے پاس کیوں آئے؟ تم نے پہلے اس کو طلاق دی ہے، 3 طلاقیں دی ہے، دوبارہ آپ کے پاس کیوں آئے؟ معمولی سے اس عورت کے آنکھوں کے اندر حیا ہوگی نا، وہ حلال کر کے دوبارہ آپ کے پاس آئے گی بھی نہیں۔ تبھی تو شریعت نے اتنی کڑی شرطیں رکھی کہ تاکہ دوبارہ جانے کے لیے راستہ ہی نہ ملے، لیکن لوگ کیا ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں بارہ۔ اس کو کہتے ہیں ایلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ ایلا سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ایلا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے پاس نہیں آؤں گا، شوہر کہے، قسم کے الفاظ بھی ہوں، صحیح قسم کے الفاظ بھی ہوں، پھر اس کے بعد اگر 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اگر اس نے رجوع کیا یعنی چلا گیا تو اس کی بیوی ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ البتہ جو اس نے قسم کھائی ہے اس کو اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ جرمانہ کس طریقے سے ادا ہوگا؟ یہ 4 صورتیں بھی میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں۔ غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنے کا دور نہیں ہے، کیوں کہ ہم ڈرپوک ہو گئے، جہاد ہم نے چھوڑ دیا ہے تو وہ غلاموں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا، نمبر 2 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یہ چیز نہیں ہے، 4 نہیں کرنا، 4 میں سے 1 کرنا ہے، یا یہ ہو نہیں تو 10 مسکینوں کو کیا کرنا ہے؟ کپڑا پہنانا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھنا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کی کفارے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، کرنے کی قسم کھائی نہ کیا، نہ کرنے کی قسم کھائی کر لیا، تو اس نے گویا قسم کو توڑ دیا۔ قسم کو توڑنے کا پھر یہ 4 جرمانے ہوں گے، یعنی ان میں سے آپ کو 1 کرنا پڑے گا، 4 نہیں بلکہ 1 کرنا پڑے گا۔ اب اگر 4 مہینے کے اندر اندر اس نے قسم کہی تھی کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، چلا گیا 4 مہینے کے اندر اندر، تو بیوی اس کی بیوی ہے،
اب لوگوں کا فتویٰ ہے کہ 1 مہینہ بھی الگ ہو جائے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، یا اس سے پوچھو، اور جو ہم بیان کرتے ہیں اس پر آپ کو دلیل بھی دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اچھا، اگر 4 مہینے کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا، للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو اپنی گھر والیوں سے ایلا کرتے ہیں 4 مہینے تک اگر رک جائے، فَإِنْ فَاؤْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر اس نے اس کو پورا کیا تو اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، 4 مہینے کے بعد بھی وہ نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے طلاق کا ہی کا ارادہ کیا، تبھی تو نہیں جا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق بائن۔ بائن کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے طلاق مغلظ، یعنی 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا ہے، اس کو مغلظ بولتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی آپ نہیں کر سکتے ہو، جبکہ وہی طور طریقہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ لیکن ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دی، جس کی ایک صورت یہ ہے، ایلا کی صورت ہے، یا تو اپنی بیوی کو یہ کہا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے، تو لہٰذا اور اس سے طلاق کی نیت کی ہے، اس سے بھی طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ بائن کا مطلب ہے کہ بندہ رجوع نہیں کر سکتا۔ آپ نے بولا جاؤ تجھے ایک طلاق ہے تو رجوع کر سکتے ہو، طلاق کے الفاظ بولنے سے رجوع کر سکتے ہو، جا تجھے دو طلاق ہے تو رجوع کر سکتے ہو۔ لیکن ایک آدمی نے کہا جاؤ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، الفاظ طلاق نہیں ہے اس میں، جاؤ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر شوہر نے اس سے بھی طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ قاضی پوچھ لے گا کہ جس وقت تم نے اپنی بیوی کو یہ کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس وقت اپنے ذہن کے اندر کیا نیت کر رکھا ہے؟ اگر طلاق کی نیت تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ پھر رجوع کرنے کا اس کو نہیں۔ یہ باتیں ہو رہی پیچھے بھی تقریر ہو رہی ہے، ایک مسجد میں ایک ہی وقت میں ایک ہی تقریر ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی اور تقریر جی بولیں۔ آپ نے کہا نا کہ جو چلے کے لیے جاتے ہیں، جی جی، اگر جو 4 مہینے کی جماعت جاتی ہے پھر اس میں کیا ہوگا؟ تم یہی کہہ رہا ہو نا، وہ قسم نہیں کھا کر جاتا ہے یہاں سے، وہ یہاں سے قسم کھا کر نہیں جاتا ہے، وہ بلکہ پیار محبت سے جاتا ہے، بلکہ یہاں سے چون کے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو بات ہو رہی کہ قسم کھا کر، یہ جذبات میں ہوتا ہے، قسم کھا کر کہتا میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، جذباتی میں تو یہاں سے جائیں گے تو بلکہ قسم کھا کر کہتے ہیں، جو چلے 4 مہینے میں جاتے ہیں نا، قسم کھا کر کہتے ہیں ہم چلہ پورے کرنے سے پہلے آئیں گے۔ چلے والے 4 مہینے والے ایسے کہتے ہیں نا، تو بس ایسا بھی ہوتا ہے، تو 4 مہینے ان کا واپس 4 مہینے میں ان کو واپس ادھر پورا ہوتا ہے، وہ تو 4 مہینہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ 4 مہینے سے پہلے جانے ہم آپ کے پاس آ جائیں، تو پھر طلاق واقعہ نہیں ہوگی، کہ وہ پیار محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ وہ قسم کا اگر وہ جہاں پہ الہ والی بات ہوگی وہاں پہ غصہ ہے اور ناراضگی ہے، اور یہاں پہ یہ کہہ رہے نکل جاؤ مجھے تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، یا تو میں جا رہا ہوں یا تم چلے جاؤ۔ بسا اوقات وہ نہیں جاتی ہیں لیکن وہ بگا دیتی ہیں۔ بہرحال اس موضوع کو چھوڑو، اب بات کہاں تک آ گئی؟ الہ آپ سمجھ میں بات سمجھ میں۔ اب مسئلہ کو پھر سمجھے، دیکھو بھائی کے ذہن میں ایک شبہ تھا، باقی اس نے کہہ دیا، تو اللہ اس کو جزائے خیر دے دے۔ اس سے آپ لوگوں پر بھی بات واضح ہو گئی کہ یہ دبئی میں جاتے ہیں، سعودیہ میں جاتے ہیں، 4 سال لگاتے ہیں کام کے لیے، تو ہم بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ قسم کھا کر نہیں جاتے واپس تمہارے پاس نہیں آئیں گے، قسم کھا کر کہتے جلدی آئیں گے، قسم کھا کر کہتے جلدی آئیں گے، تو نہ آنے کی، بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا، اس میں بھی غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے پھر ایلا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بیوی کے پاس نہ جانے کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ ایک طلاق بائن واقعہ ہو جائے گا۔ پیار محبت سے اگر الگ ہو جائیں گے، چلا کیا 1 سال لگا ہو تب بھی بیویوں کو طلاق واقعہ نہیں ہو جائے گی۔ لوگ ایسا نہیں کہ پھر اس کو جا کر غلط لگ دیتے ہیں کہ آج جو ہے نا بلال مسجد کے پیش امام نے کہا جو 4 مہینے میں جائے گا اس کی بیوی کو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ آدھی بات سنے گا اور آدھی بات پھر اپنی کلپ بنا دے گا۔ دوسری بات میں نے یہ کی کہ شریعت کے اندر دوسری اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں تخییر۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تخییر کہتے ہیں۔ ہر ایک 2 منٹ کے بعد ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اب آ جاتا ہے تخییر۔ تخییر کا مطلب کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے، میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
یہ ٹائم بھی نکل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخیر کا مطلب یہ ہے، پہلے آپ سمجھ لیں پھر اس کے بعد میں قصہ بیان کرتا ہوں. تخیر کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق لینے اور شوہر کو اختیار کرنے کا اختیار دینا. پھر سمجھیں، تخیر کا مطلب یہ ہے، تخیر کا مطلب یہ کہ یا یہ لے لو یا یہ لے لو. سادے الفاظ میں یا شوہر کو لے لو یا طلاق لے لو، دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخیر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنا، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں تخیر. عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اس کو تخیر کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ شوہر اپنی بیوی کو یہ آپشن دے دے کہ آپ طلاق لینا چاہتی ہو مجھے بول دو، وہ بھی شوہر دے گا طلاق. بیوی خود شوہر بننے کی کوشش نہ کرے، ناکام ہوگی وہ. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو طلاق دے دوں جو آپ کو اعتراض ہے مجھ پر. نمبر 2، یا آپ مجھے اختیار کریں، مجھے لے لیں، یہ میں نے آپ کو اختیار دیا ہے، جاؤ مشورہ کرو پھر مجھے 3 دن کے بعد جواب دے دو. اس کو کہتے ہیں تخیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی دو باتوں میں سے ایک لے لو. یہ آسان زبان میں، جنگلیوں کی زبان میں بول رہا ہوں. دو چیزوں میں سے ایک چیز لے لو، اس کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں تخیر. اب میں واقعے کی طرف آتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی، ازواج مطہرات سب کے سب اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. سب کے سب اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، سب کے سب. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کبھی چولہا جلتا تو کبھی نہیں جلتا، اور یہ اللہ کے نبی کا فقر اختیاری فقر تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ فقر اختیاری فقر تھا. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں کوئی بہت سونا بنا کر آپ کی جھولی میں ڈال دوں. اور اللہ تبارک، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا. یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اختیار دی کہ نبی غریب بننا پسند کرو گے، نبی بادشاہ بننا پسند کرو گے. حدیث بیان کی کہ نہیں کی ہے؟ نبی غریب بننا پسند کرو گے یا نبی بادشاہ بننا پسند کرو گے، ہم دونوں آپ کو بنا کر دے دیں گے. جیسے ہم نے بنایا، سلیمان نبی بادشاہ بھی، داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. اگر آپ کی خواہش ہوگی ہم آپ کو نبی بھی بنائیں گے، آپ کو بادشاہ بھی بنائیں گے. یہ دونوں آپشن آپ کے ساتھ سامنے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نبی غریب بننا پسند ہے، مجھے نبی غریب بننا پسند ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت ہے، اگر جو مال و اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو دے دیتے. کس کو دے دیتے؟ غریبوں کو دے دیتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی زبان سے لفظ لا استعمال نہیں کیا. لا کا کیا مطلب ہے؟ کہ لا کا معنی نہیں کے الفاظ اللہ کے نبی نے کبھی استعمال نہیں کیا. کیا مطلب ہے؟ ایک سائل آئے سوال کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ چیز چاہیے، آپ کے پاس ہے؟ اور اللہ کے نبی نے کبھی نہ بولا. ایسا کبھی نہ ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی سے کسی نے کوئی چیز طلب کی ہو اور اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میں نہیں دوں گا، جاؤ میرے پاس نہیں ہے. ایسا لا کبھی نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا. ہمارے پاس ہوگا معاف کرنا. ویسے بیکاریوں کو دینا بھی نہیں چاہیے. جو کاروباری لوگ ہیں، یہ جو بیکاری ہے نا، آپ دیکھیں ماڑی پور میں آپ جاؤ گے 8-9 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں یہ بیکاری گھوم رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت تو مجھے ضرورت ہے، مجھے کچھ دے دو، اللہ کرے موضوع میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو اس نے کچھ دے دیا اور دوسرے دن وہی جو ہے نا وہ بیکاری واپس آ گیا. حضرت عمر کو کہا کہ مجھے کچھ دے دو، میں ضرورت مند ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جو کندھے میں ہے کیا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیکاری ان کے ہاں پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں
تو کہا کہ یہ جو کل آپ نے مجھے دیا وہی ابھی تک پڑا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو کھول کے اونٹ کے سامنے رکھ دیا. کہا تم بھکاری نہیں ہے, تم ضرورت مند نہیں ہے, تم تاجر ہے, تجارت کرتا ہے, مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے. یاد رکھیں ضرورت کے تحت کسی سے سوال کرنا جائز ہے, مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. یہ آپ کو جتنے بھی بیکاری نظر آ رہے ہیں سب کی بات نہیں کرتا, دل کی حال اللہ کو پتہ ہے. لیکن جو ہماری نظروں میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری نظروں میں ہے وہ تو وہ بیکاری کے مال بڑھا رہے ہیں. بس مال بڑھا, ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے. سفید پوشوں کو تلاش کیا جائے. سفید پوش کا مطلب یہ ہے ضرورت مند ہو پھر بھی سوال نہ کرے غیرت کی وجہ سے. ایسے لوگوں کو خود تلاش کرو کہ وہ آپ کے پاس آ جائے, نہیں آپ اس کے پاس چلے جاؤ. اب بات یہ ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا تو غریبوں کو مسکینوں کو دے دیتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی, رفتہ رفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا مال آ گیا, فتوحات کی شکل میں, مال غنیمت کی شکل میں آ گیا. سب بیویوں نے مشورہ کر کے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی ہمارا خرچہ بڑھا دیں, ہمارا کیا کریں, خرچہ بڑھا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک ضرب لگی, دل کو تکلیف ہو گئی کہ میرے گھرانے کی عورتیں اور اس طرح دنیا سے ان کی لگاؤ ہو اور دنیا کی طلبگار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آنے کی نہ آنے کی قسم کھائی. مسئلہ سمجھو, اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا کہ میں 1 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا, کسی بھی بیوی کے پاس نہیں آؤں گا. اس کو کہتے ہیں ایلا. اس قصے میں ایلا بھی ہے اور آگے چل کر تخیر بھی آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ میں ان بیویوں کے پاس اب نہیں جاؤں گا. ایلا سمجھ میں آ گیا, ابھی ایلا ہے کہ اپنے بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چبوترا بنایا تھا جس کے اوپر جا کر اللہ کے نبی نے آرام فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مصروفیت کی وجہ سے میں نے اپنا ایک پڑوسی منتخب کیا تھا اور میں نے یہ کہا کہ ایک دن آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں جائیں, جو واعظ نصیحت ہوگی آپ مجھے بتائیں, اور دوسرے دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤں گا, آپ اپنے کام میں لگے رہو, جو اللہ کے نبی نے بتایا میں آپ کو بتاؤں. ایک دن تم اپنا کام کرو, ایک دن میں اپنا کام کرو. ایک دن تم اللہ کے نبی کی مجلس میں چلے جاؤ, ایک دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں چلے جاؤں گا. ہم دونوں کا کام بھی بنے گا اور وہاں پہ واعظ کی مجلس میں بھی ہم محروم نہیں ہوں گے. جو آپ سنیں گے مجھے بتائیں, جو میں سنوں گا آپ کو بتائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرا پڑوسی چلا گیا اور رات کے مطلب یہ کہ آخری حصے میں دوڑتا ہوا بندہ آیا اور زور زور سے میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور یہ کہا کیا ہوا بھائی, دروازے کو آدمی ایسے کھٹکھٹاتا ہے, کیا ہوا, کسی نے حملہ کیا, کافروں نے حملہ کیا, غسانی نے حملہ کیا, اس لیے کہ اس وقت غسانی حملہ کرنے کے در پہ تھے. نہیں اس سے گناہ مسئلہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے اپنے سب بیویوں کو طلاق دی ہے. اللہ کے نبی نے مشہور ہو گیا, جیسے ہمارے یہاں بات مشہور ہوتی ہے, بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن لوگ کچھ اور اس کو چلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب بیویوں کو طلاق دی. تو لازم بات ہے حضرت عمر کو بھی تکلیف ہوگی کہ اس کی بیٹی بھی تو اللہ کے نبی کے گھر میں, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں. فجر کی نماز کا وقت تھا, فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات نہیں کر رہے, اور صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ بلک بلک کے رو رہے تھے کہ اللہ کے نبی کیوں ناراض ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. کہا کیا ہوا, اللہ کے نبی نے, میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے اس طرح کے ناجائز مطالبات نہ رکھیں, تو تم بیویوں نے کیوں اس طرح کے مطالبات اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور یہ کہ اب سارے صحابہ بھی رو رہے ہیں, غم کا عالم ہے. تو کیا اللہ کے نبی نے تمہیں طلاق دی ہے؟ کچھ پتہ نہیں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا پتہ نہیں ہے. صحابہ کے پاس آئے, صحابہ بلک بلک کر مسجد میں رو رہے ہیں, بتاؤ کیا وہ اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کو طلاق دی ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں پتہ نہیں, اللہ کے نبی بات ہی نہیں فرما رہے. جو ربا غلام تھا اللہ کے نبی کا وہ دربان تھا, دروازے پہ کھڑا تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے لیے اجازت طلب کرو, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ پھر جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے چوکیدار سے کہا میرا نام لے لو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، خدا کی قسم آپ مجھے اجازت دے دو، میں جو ہے نا اپنی بیٹی کا سر قلم کر دو جس نے آپ کو ناراض کیا۔ حضرت عمر کی جذبات دیکھو۔ اب یہاں پہ ہمارا سلوک کیا ہے؟ بیٹی ناراض ہو کر آ جائے ماں باپ کے گھر میں، اب وہ فریق ثانی کو سنیں گے بھی نہیں کہ شوہر کی غلطی ہے کہ نہیں۔ اب کسی کے پاؤں میں چپل ہوں گے تو کسی کے ہاتھ میں چپل ہوگی، پھر اس داماد کی خیر نہیں ہے بھائی، اس داماد کی خیر ہو نہیں ہے، کیوں ہماری بیٹی کو تو نے مارا ہے؟ اب دیکھیں فرمایا میں سفارش کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، اگر میری بیٹی نے اگر آپ کو تنگ کیا آپ اجازت دے دو اپنی بیٹی کی گردن میں قلم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اجازت دینے کے بعد ٹائم بھی پورا ہو گیا، اجازت دینے کے بعد اس کے بعد جو مسئلہ ہوگا، جو قصہ ہوگا اور جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس کو بیان کریں گے، آئندہ جمعے کو بیان کریں گے۔ یہ ہے پارٹ 1، پارٹ 2 انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان کریں گے، اس لیے کہ 2 بجے نماز ہوگی، نماز کا بھی وقت۔ میرا ارادہ تھا 3 مسئلے بیان کروں، جو 3 شبے ہیں وہ بیان کرو۔ ایک شبہ میں نے پہلے بیان کیا، دوسرا شبہ یہ بھی چل رہا ہے، تیسرا شبہ آپ کے ذہن میں بطور خلاصہ کے ڈال دو۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا، ابھی ایک قصہ باقی ہے، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تیسرا شبہ آپ کے سامنے بیان کرو، اس کا جواب آئندہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ تیسرا شبہ یہ ہے، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جب تک 40 دن نہ ہو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، لوگوں میں مشہور ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ مولوی صاحب نے یہ کہا، نہیں، میں لوگوں کی بات نقل کر رہا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت بچے کی پیدائش کے بعد جب تک 40 دن نہ ہو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ میرا مسئلہ یہ کہ غلط صحیح جو ہوگا میں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان کروں گا۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔